इन कब्रों में जितने भी दफन बुजुर्ग हैं वो सब हमारे हैं और इनमें से तुम्हारा एक भी नहीं। हमारा कबीला चाहे मालो दौलत में हो, चाहे तादाद में हो या चाहे इज्जत में हो, सब चीजों में तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। अगर अब भी तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो आओ कब्रिस्तान चलते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने बुजुर्गों की गिनती करवा सकूं। मक्का के करीब जन्नतुल मुअल्ला के आसपास का इलाका उस वक्त बिल्कुल सिंपल और साइलेंट हुआ करता था। दिन के वक्त भी वहाँ ज्यादा शोर नहीं होता था। बस कभी कभार लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पर आते और वापस चले जाते। सुबह फजर के वक्त हम सब कब्रिस्तान जाएंगे अपने बुजुर्गों की कब्रों पर ताकि वहां दुआ कर सकें। सब तैयार रहें। ये वो दौर था जब लोग सिंपल लाइफ गुजारते थे मगर अपने कबीलों पर बड़ा फख्र भी करते थे। बनु अब्दे मनाफ और बनु सैम के दरमियान भी कुछ ऐसी ही कन्वर्सेशन शुरू हुई। शुरू में बात बस इतनी सी थी कि कौन ज्यादा है, किसके आदमी ज्यादा हैं। बैठे बैठे काउंटिंग होने लगी। हर एक अपने लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताता था। फिर किसी ने आहिस्ता से कहा, हमारे तो वो लोग भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हम उन्हें भी शुमार करें तो हमारी तादाद तुमसे कहीं ज्यादा बनती है। जैसे ही ये बात सुनी सब उठे और मक्का के उस पुराने कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला की तरफ चल पड़े। वहां जाकर वो कब्रों के पास खड़े होकर अपने बुजुर्गों को भी गिनने लगे जैसे ये भी इसी हिसाब का हिस्सा हो। मगर इस मौके पर एक सूरत नाजिल हुई। क्या तुम्हें मालूम है मक्का के वो लोग जो कब्रिस्तान गए थे उनके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुत तकासुर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस सूरत के नाजिल होने की वजह क्या थी। तो आइए जानते हैं असल राज। मक्का की वो फिजा जहां तिजारत, ट्राइबल सिस्टम और इज्जत का तस्वर एक दूसरे में इस तरह कंबाइंड था कि आम आदमी के लिए उनमें फर्क करना आसान नहीं था। इसी माहौल में एक खामोश सी तब्दीली भी चल रही थी जिसे बहुत कम लोग फील कर पा रहे थे। हमारे कबीले की इंतहाई इज्जत की जाती है। हर आदमी हमारी इज्जत करता है और बाजार वाले भी हमें इंतहाई सस्ता सामान देते हैं। लोग डेली बाजारों में आते, डील्स तय करते, काफलों की खबरें सुनते और शाम होते ही अपने अपने हलकों में बैठकर अपने कबीले की बातें करते। इन्हीं महफिलों में कभी कभार बात इस तरफ भी चली जाती कि कौन सा कबीला ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा आदमी हैं और किसकी आवाज मक्के में ज्यादा सुनी जाती है। बनु अब्दे मनाफ और बनु सैम के दरमियान भी यही गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता एक कांस्टेंट कंपैरिजन बन गई थी। शुरू में यह सब आम लगता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब मक्का की गलियां सुनसान थी और गर्मी की वजह से लोग घरों में थे, चंद लोग एक जगह बैठे यही हिसाब कर रहे थे। एक शख्स ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने तमाम लोगों की गिनती करवाऊं तो हमारा कबीला तुमसे बड़ा है। दूसरे ने फौरन जवाब दिया कि हमारे इससे ज्यादा हैं। फिर तीसरे ने एक नाम लिया जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसने कहा, दाऊद भाई को भी शुमार किया जाए। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो हमारे कबीले का हिस्सा है। इस पर एक लम्हे के लिए खामोशी हुई जैसे सबने इस बात को सोचा हो। फिर किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर बात बर्तरी की है तो हमारे वो लोग भी तो हैं जो हमसे पहले थे। यह जुमला बज़ाहिर सिंपल था मगर इसने गुफ्तगू का रुख बदल दिया। अब क्वेश्चन ये नहीं रहा था कि कौन जिंदा ज्यादा है बल्कि यह बन गया था कि किसका वजूद पास्ट समेत ज्यादा बड़ा है। और शायद यही वो मुकाम था जहां बात अपनी असल हद से आगे निकल गई। कुछ लोग इस ख्याल से एग्रीड थे, कुछ के चेहरों पर हल्की सी हेसिटेशन थी जैसे वो जानते हो कि ये अंदाज दुरुस्त नहीं मगर कह न पा रहे हों। अरे भाई, ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। फिर भी वो सब उठे और बगैर ज्यादा बात किए मक्का की उस कदीम कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला की तरफ चल पड़े। रास्ते में ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ कदमों की आहट थी और कभी कभार कोई मुख्तसर जुमला
جیسے ہر شخص اپنے اندر کچھ سوچ رہا ہو۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر ماحول ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، سمپل، خاموش اور بے حرکت۔ وہاں نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی ہجوم، صرف مٹی کی قبریں اور وقت کا ایک احساس جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ لوگ قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور پھر ایک نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے ایک نام لیا۔ وہ سامنے جو قبر ہے وہ میرے دادا کی قبر ہے، اور اس کے ساتھ والی جو ہے وہ بھی ہمارے قبیلے کا شخص ہے۔ دوسرے نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ یوں ایک ایک کر کے وہ اپنے بزرگوں کو گننے لگے، جیسے یہ بھی اسی مقابلے کا حصہ ہو۔ کوئی بلند آواز نہیں تھی، نہ ہی کوئی اعلان، سب کچھ ایک معمول کے انداز میں ہو رہا تھا، مگر اس سارے عمل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کچھ اہم چیز پیچھے رہ گئی ہو۔ ایک نوجوان جو ان کے ساتھ آیا تھا، وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شاید یہ کوسچن تھا کہ کیا واقعی یہ سب اہم ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی دوران ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، اب تو واضح ہے کہ ہم زیادہ ہیں۔ اس قبرستان میں آپ لوگوں کے سامنے گنتی ہو گئی ہے، اور ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بزرگ زیادہ ہیں۔ بظاہر یہ معاملہ وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر حقیقت میں شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک بڑی بات شروع ہو رہی تھی، کیونکہ اسی وقت کے قریب ایک ایسی وحی نازل ہونے والی تھی جو اس پورے طرز فکر کو ایک نیو اینگل سے دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ ایک ایسا پیغام جو نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا بلکہ آنے والے ہر زمانے کے لیے۔ ارے بھائی، آج کل مکے کے جو حالات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی وحی نازل ہونے والی ہے اللہ کے نبی پر۔ مگر اس وقت وہاں موجود لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنی گنتی مکمل کر کے واپس جا رہے تھے، جیسے انہوں نے کوئی عام سا کام کیا ہو۔ وہ لوگ جب جنت المعلی سے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو راستہ وہی تھا جو ہمیشہ سے تھا، مگر چلنے والوں کے انداز میں ہلکی سی تبدیلی تھی، جیسے ہر ایک اپنے اندر ہی اندر کچھ سوچ رہا ہو۔ کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا تھا، بس کبھی کبھار ایک جملہ، پھر خاموشی، پھر قدموں کی آواز۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو روزمرہ کی طرح زندگی چل رہی تھی۔ بازار کھلے تھے، لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ان کے درمیان جو بات قبرستان میں ہوئی تھی وہ ابھی تک ان کے ذہن میں چل رہی تھی۔ بنو عبد مناف اور بنو سہم کے چند لوگ آپس میں دوبارہ بیٹھے، جیسے وہ اس نتیجے کو پکا کرنا چاہتے ہوں جو انہوں نے وہاں حاصل کیا تھا۔ ایک نے کہا، اب تو بات صاف ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں۔ آج تمام لوگوں کے سامنے قبرستان میں گنتی ہوئی ہے، اور ہمارا قبیلہ بڑا ہے۔ دوسرے نے سر ہلایا، مگر اسی دوران ایک نسبتاً خاموش آدمی جو پہلے زیادہ نہیں بولا تھا، اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر کاؤنٹنگ ہی سب کچھ ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ یہ کوسچن سن کر ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ کسی نے فوراً جواب نہیں دیا، شاید اس لیے کہ یہ کوسچن سیدھا تھا مگر آسان نہیں تھا۔ پھر کسی نے بات بدلنے کی کوشش کی، کہنے لگا، یہ تو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، ہر قبیلہ اپنی برتری دیکھتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ مگر وہی شخص خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ادھر شہر کے ایک اور حصے میں جہاں عام طور پر لوگ دین اور فکر کی باتیں سنتے تھے، ایک نئی بات سنائی دی۔ وہ زیادہ لمبی نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی پیچیدہ انداز تھا، مگر جو لوگ اسے سن رہے تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ بات سیدھی دل تک جا رہی ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب سورہ نازل ہوئی، جسے بعد میں سورۃ التکاثر کے نام سے جانا گیا۔ اس کے الفاظ مختصر تھے مگر معنی بہت گہرے۔ جب یہ الفاظ مکہ میں پھیلنے لگے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اسے سننے لگے جو کل قبرستان میں گئے تھے۔ شروع میں انہوں نے اسے عام بات کی طرح سنا، مگر جیسے جیسے وہ الفاظ ان کے ذہن میں بیٹھتے گئے، ایسے ہی انہیں محسوس ہونے لگا کہ بات کہیں نہ کہیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آج ہم نے یہ جو نئی صورت سنی ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سرداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جو قبرستان میں باتیں کی تھیں، ایک دن انہی میں سے ایک شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر ان الفاظ کو دوبارہ سوچا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے قبروں کے پاس کھڑا ہو کر اپنے بزرگوں کو کاؤنٹ کر رہا تھا۔
ہم نے یہ حرکت آج کیوں کی؟ یہ تو ایک انتہائی بری حرکت ہے جو ہم نے کی ہے. پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوگا. اس وقت اسے یہ سب ٹھیک لگا تھا، مگر اب وہی منظر اسے کچھ ڈیفرنٹ محسوس ہونے لگا، جیسے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو. اسے یہ خیال آیا کہ جن لوگوں کو وہ گن رہا تھا وہ خود اپنی زندگی میں کس چیز کے لیے جانے جاتے تھے. کیا وہ بھی صرف کاؤنٹنگ کا حصہ تھے یا ان کے اعمال کی کوئی اور اہمیت تھی؟ یہ سوال اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس طرح سے اس کے سامنے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. ادھر دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہ یہی سوچ رہے تھے، مگر سب نے اسے ظاہر نہیں کیا. کچھ نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو ایک عارضی خیال ہے، مگر وہ خیال بار بار واپس آتا تھا، جیسے ذہن خود اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہونے لگی کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک طریقہ تھا جس میں لوگ الجھ گئے تھے، اور وہ سورہ اس طریقے کو بہت سادہ انداز میں سامنے لا رہی تھی. نہ اس میں کوئی لمبی بحث تھی، نہ کوئی مشکل دلیل، بس ایک سیدھی بات. انسان کس چیز میں مشغول ہو جاتا ہے اور کیا چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے. ایک بزرگ جو مکہ میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے اور حالات کو غور سے دیکھتے تھے، انہوں نے ایک دن اپنے قریبی لوگوں سے کہا، بعض اوقات انسان وہی کام بار بار کرتا ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، مگر اسے یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. شاید اس لیے کہ اس نے اس انداز کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے. یہ بات سن کر وہاں بیٹھے کچھ لوگ خاموش ہو گئے، جیسے وہ اپنے اندر اس کو پرکھ رہے ہوں. آہستہ آہستہ مکہ میں یہ سمجھ آنے لگی کہ وہ مقابلہ جو کل تک ایک عام بات لگتا تھا، دراصل ایک ایسی مصروفیت تھی جس کا کوئی واضح انجام نہیں تھا، اور جو چیز نظر سے اوجھل ہو رہی تھی وہ زیادہ اہم تھی. کچھ لوگوں نے اس بات کو جلدی سمجھ لیا، کچھ نے دیر سے، اور کچھ نے شاید بالکل نہیں. مگر یہ واقعہ وہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ ایک مثال بن گیا، ایک ایسی مثال جسے بعد میں بھی بار بار یاد کیا گیا، نہ اس لیے کہ کس کی گنتی زیادہ تھی، بلکہ اس لیے کہ انسان کس طرح ایک سادہ سی بات میں الجھ کر اپنی اصل ترجیح کو بھول سکتا ہے. اور شاید یہی وہ نقطہ تھا جسے اس سورہ نے بہت خاموشی سے واضح کیا، بغیر شور کے، بغیر کسی لمبی وضاحت کے، بس اتنا کہ جو سننے والا ہو وہ خود سمجھ جائے.